اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ بہروں کو سناتے ہیں؟ گویا ان کو سمجھ بھی نہ ہو، یعنی ظاہری طور پر وہ قرآن تو سنتے ہیں لیکن سننے کا مقصد چونکہ طلب ہدایت نہیں، اس لیے انہیں اس طرح کا کوئی فائدہ حاصل ہی نہیں ہوتا جس طرح ایک بہرے کو فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، بالخصوص جب بہرا غیر عقل ہی ہو، کیونکہ عقل مند بہرا بھی پھر بھی اشاروں سے کچھ نہ کچھ سمجھ لیتا ہے، تو گویا ان کی مثال غیر عاقل بہرے کی طرح ہو گئی جو بالکل ہی بے بہرا رہتا ہے۔ یعنی قرآن کریم کو ہم جب سننے بیٹھے ہیں تو ہمارا مقصد ہدایت طلب کرنا ہو، اس سے فائدہ اٹھانا ہو۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کو تک رہے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھلانا چاہتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، گو ان کو بصیرت بھی نہ ہو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا، اور یہ یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، اور ان کو وہ وقت یاد دلائیے کہ جس میں اللہ ان کو اپنے حضور جمع کرے گا، کہ گویا وہ سارے دن کی ایک آدھ گھڑی میں رہے ہوں گے۔ یتعارفون بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو ٹھہرے ہوں۔ قد خسر الذین کفروا بلقاء اللہ، واقعی خسارے میں پڑھے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں۔ محشر کی سختیاں دیکھ کر انہیں دنیا کی ساری لذتیں بھول جائیں گی، دنیا کی زندگی انہیں ایسے معلوم ہوگی گویا کہ وہ دنیا میں ایک آدھ گھڑی ہی رہے ہوں گے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي، اور جس کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں، ان میں سے کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھلا دیں، یا او نتفینک فإلینا مرجعهم، یا ہم آپ کو وفات دے دیں تو ہمارے پاس تو ان کا آنا ہی ہے۔ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ ان کے سب افعال پر گواہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم جو کفار کے بارے میں کر رہے ہیں وعدے، اگر انہوں نے شرک اور کفر پر اصرار جاری رکھا تو ان پر عذاب الہی آ سکتا ہے، جس طرح پچھلی قوموں پر آیا۔ بعض اگر ہم آپ کی زندگی میں بھیج دیں تو یہ ممکن بھی ہے کہ جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، لیکن اگر آپ اس سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیے گئے تب بھی کوئی بات نہیں، ان کافروں کو بالآخر ہمارے پاس ہی آنا ہے، ان کے سارے اعمال اور احوال بھی ہمیں معلوم ہے، وہاں یہ عذاب سے کیسے بچیں گے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ فَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، سو جب ان کا وہ رسول آ چکتا ہے کہ ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے، وَهُوَ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہر امت میں ہم رسول بھیجتے ہیں، جب رسول اپنا فریضہ تبلیغ ادا کر چکا ہوتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیتے ہیں، یعنی پیغمبر اور اس پر ایمان لانے والوں کو بچاتے ہیں اور دوسروں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ اس کا تعلق قیامت سے ہے، یعنی قیامت والے دن ہر امت جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی تو اس امت میں بھیجا گیا رسول بھی ساتھ ہوگا، سب کے نام اعمال بھی ہوں گے، فرشتے بھی بطور گواہ ہوں گے، اور یوں ہر امت اور اس کے رسول کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ امت محمدیہ کا فیصلہ سب سے پہلے کیا جائے گا، جیسے کہ فرمایا اگر ہم اگرچہ سب کے بعد آنے والے ہیں لیکن قیامت کو سب سے آگے ہوں گے اور تمام مخلوقات سے پہلے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ کہیں گے کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قل، آپ کہہ دیجئے کہ میں اختیار نہیں رکھتا اپنی ذات کے لیے کسی ضرر کا اور نہ کسی فائدے کا،
مگر یہ کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے. ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے. اذا جاء اجلہم، اور جب ان کا وہ معین وقت آ پہنچتا ہے تو وہ ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے سے رکھ سکیں گے. قل ارائیتم، آپ فرما دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ، ان آتاکم عذابہ بیاتن او نہارن، کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو، ماذا یستعجل منہ المجرمون، کون سی چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں. اثم اذا ما وقع آمنتم به، کیا پھر جو واقعہ ہوگا تبھی ایمان لاؤ گے تم اس پر. الآن، کیا اب، وقد کنتم به تستعجلون، حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے. یعنی کہ ہاں اب مانا، حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے. لیکن عذاب آنے کے بعد ماننے کا کیا فائدہ ہے. یہاں ایک بات نہایت اہم ہے کہ جب افضل الخلائق سید الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر قدرت نہیں، تو آپ کے بعد انسانوں میں کون سی ایسی ہستی ہو سکتی ہے جو کسی کی حاجت اور مشکل کشائی پر قادر ہو. اسی طرح خود اللہ کے پیغمبر سے مانگنا، ان سے فریاد کرنا، یا رسول اللہ مدد وغیرہ کے الفاظ سے استغاثانہ اور استعانت کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں. کیوں کہ یہ قرآن کی اس آیت اور دیگر قسم کی واضح تعلیمات کے خلاف ہے، بلکہ شرک کے ذیل میں آتی ہیں. فنعوذ باللہ من ھذا. ثم قیل للذین ظلموا، پھر ظالموں سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب الخلد، ہمیشہ کا عذاب چکھو، تم کو تو تمہارے کیے کا بدلہ ہی ملا. اچھا، وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا واقعی سچ ہے وہ، یعنی عذاب. قل، آپ فرما دیجئے، ای وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، ہاں قسم ہے میرے رب کی، وہ واقعی سچ ہے. ہاں وہ واقعی سچ ہے. اور تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور اگر ہر جان جس نے ظلم یعنی شرک کیا اس کے پاس اتنا ہو کہ ساری زمین بھر جائے، تب بھی اس کو دے کر اپنی جان بچانے لگے. یعنی کہ اگر وہ فدیہ دے کر بھی بچانا چاہیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا. وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور پیشمانی کو پوشیدہ رکھیں گے جب عذاب کو دیکھیں گے. وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ، ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ظلم نہ ہوگا. یعنی اگر وہ دنیا کا خزانہ دے کر بھی عذاب سے چھوٹ جائیں تو دینے کے لیے آمادہ ہوں گے، لیکن وہاں کسی کے پاس کیا ہی ہوگا، مطلب عذاب سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہوگی. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، یاد رکھو کہ جتنی چیزیں آسمانوں میں اور زمینوں میں ہیں سب اللہ ہی کی ملک ہیں. الا ان وعد اللہ حق، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن بہت سے آدمی علم ہی نہیں رکھتے. هو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہی جان ڈالتا ہے وہی نکالتا ہے اور تم سب اسی کے پاس جاؤ گے. ایک دن ضرور آئے گا کہ ہر نیکوبت کو اس کے عملوں کے مطابق جزا و سزا دی جائے گی. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک چیز آئی ہے جو کہ نصیحت ہے. وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِ، اور دلوں میں جو روگ ہیں اس کے لیے شفا ہے. وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ، اور رہنمائی کرنے والا اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. یعنی جو قرآن کو دل کی توجہ سے پڑھیں، اس کے معنی و مطالب پر غور کریں، ان کے لیے یہ قرآن نصیحت ہے. واعظ کے اصل معنی عواقب اور نتائج کی یاد دہانی، چاہے ترغیب کے ذریعے ہو یا ترغیب. اور واعظ کی مثال طبیب کی طرح ہے جو مریض کو ان چیزوں سے روکتا ہے جو اس کے جسم اور صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. قرآن کریم بھی بالکل اسی طرح ترغیب و ترغیب دونوں طریقوں سے واعظ نصیحت کرتا ہے اور نتائج سے آگاہ کرتا ہے. کل، آپ کہہ دیجئے، بفضل اللہ و برحمتہ، پس لوگوں کو
اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی خوشی اس کیفیت کا نام ہے جو کسی مطلوب چیز کے حصول پر انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا خاص فضل اور رحمت ہے، اس پر اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے، یعنی ان کے دلوں میں فرحت اور اطمینان کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ والی خوشی نہیں ہے کہ خوشی کے اظہار کے لیے جلسے، جلوسے، چراغاں اور قسم قسم کے غلط اور اسرافات کا اہتمام کیا جائے جیسے کہ آج کل کے اہل بدعت لوگ کرتے ہیں۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا، پھر تم نے اس کا کچھ حصہ فجعلتم منہ حراما، پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام و حلالا اور کچھ حلال قرار دے دیا۔ قل، آپ پوچھئے کہ کیا تم کو اللہ نے حکم دیا تھا یا اللہ پر ہی افطرا کرتے ہو؟ اس سے مراد وہی بعض حرام جانوروں کا بیان ہے جو مشرکین اپنے بتوں کے نام پر چھوڑا کرتے تھے، جس کی تفصیل پیچھے سورہ انعام میں بھی گزری ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، واقعی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے، لیکن اکثر آدمی شکر نہیں کرتے۔ وما تکون فی شأن، اور آپ کسی حال میں ہوں، وما تتلو منہ من قرآن، اور من جملہ ان احوال کے آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں، ولا تعملون من عمل، اور جو کام بھی کرتے ہوں، الا کنا علیکم شہودا، ہم کو سب کی خبر رہتی ہے، استفیدون فیہ، جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو۔ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض، اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذلک، اور نہ کوئی اس چیز سے چھوٹی، ولا اکبر، اور نہ کوئی چیز بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین سے خطاب کر رہے ہیں۔ اللہ فرمایا کہ تمام مخلوقات کے احوال سے واقف، ہر لہجہ ہر گھڑی انسانوں پر اس کی نظر ہے، زمین کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مخفی نہیں۔ Subscribe and share this video as a Sadka Ejaria.
subscribe and share as Asad K. Jaria.